ایک اور سوال انہوں نے ہی تحریر فرمایا، یہ یار جو اردو میں لکھتے ہیں نا یہ نہیں پڑھا جاتا، کیا کریں؟ انگلش سے رومن وہ اردو ہے نا۔ ہم حنفیہ کے نزدیک ایک ہسبینڈ اپنی وائف کی میت کو غسل یا کفن یا قبر میں کیوں نہیں اتار سکتا، جبکہ صحیح بخاری میں اور حدیث کی بکس میں کافی حدیثیں ملتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ عمل موجود، دین سو واٹ؟ یہ جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نکاح کو کتنی چیزیں توڑتی، نکاح کو طلاق باطل کر دیتی ہے، نکاح کو ارتداد باطل کرتا ہے، عورت مرتد ہو جائے۔ لیکن یہ فتویٰ اب دینا بڑا مشکل ہے، یہ کہیں مسئلہ مل جائے تو ہمیں بھی دکھائیے گا۔ غالباً پہلے آدمی احمد رضا خان صاحب ہے جنہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے، اگرچہ حوالے پیچھے سے بھی دیے ہیں اور کتابوں کے بھی، لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا جب پہلی جنگ عظیم اور اس پیریڈ میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد عورتیں عیسائی ہونا شروع ہو گئی تھیں، شوہر طلاق نہیں دیتا تھا، عورت عیسائی ہو جاتی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے غالباً یہ فتویٰ لکھا۔ انہوں نے کہا عورت کا ارتداد ہمارے زمانے میں قابل اعتبار نہیں ہے، یہ مرتد نہیں ہوتی، یہ تو شوہر سے جان چھڑانے کے چکر میں ہوتی ہے، تو ایسے نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم کیوں اپنی قبر کو خراب کریں؟ کہ آدمی نے اچھی بات کی ہے، اچھی بات ہے یار۔ جو آدمی دنیا میں اچھائیوں کی تصدیق نہیں کرتا نا، وہ کسی اور برائیوں کی تصدیق نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں نقصان دے سکتا سوائے اس کے کہ اپنے اندھے پن کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اندھا ہوں۔ اس لیے نکاح کو کون سی چیزیں باطل قرار دیتی ہیں؟ طلاق، ارتداد، اور وہ بھی اس زمانے میں دیکھ لینا چاہیے، اور موت اس رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ عورت کا رشتہ تو پھر بھی اس سے عدت تک کچھ نہ کچھ حوالے سے قائم رہتا ہے، شوہر کی بات ختم ہو گئی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کیونکہ ایسا سنگ دل پیدا ہو اس امت میں، لیکن وہ شام کو دوسری شادی کر لے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نکاح ٹوٹ جانے کی وجہ سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا، وہ اس کے لیے اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ اسی طرح دوسرا آپ نے فرمایا کہ کفن وہ اسے نہیں پہنائے گا، ظاہر ہے کہ جسم پہ نظر پڑے گی، اور اسی طرح قبر میں اتارنے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات میت گر جاتی ہے، اس کو چھونا پڑتا ہے، اس لیے حنفی فقہا نے منع کیا۔ رہ گئی صحیح بخاری میں سیدنا علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی بات، تو اس کا تو جواب وہ دیں جو اہل حدیث ہیں، ہم تو فقہ حنفی کے ٹھیٹھ مقلد ہیں، ہم نے تو جواب دے دیا، لیکن چلیے اس کا بھی عرض کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا رضی اللہ عنہ۔ غسل دینے سے صرف یہی مراد نہیں ہوتا کہ کوئی نہلائے، جس نے مدد کی، پانی لا دیا، صابن لا دیا، کفن لا کے دے دیا، کہتے ہیں غسل میں شریک۔ محاورہ ہے نا کہ غسل میں کون کون تھا؟ یہ 4 آدمی تھے، یہ 5 آدمی تھے، تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے اپنی بیویوں کو غسل دیا جو حقیقی غسل ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے پانی لائے، یہ چیز لائے، یہ چیز لائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تو اور بھی آسان ہے،
حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ میری بیٹی جنت میں بھی تمہاری بیوی، تو ان کا تو نکاح ہی نہیں ٹوٹا، یہ حکم وہاں لگایا ہی نہیں جا سکتا، اور انہوں نے غسل نہیں دیا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود حاضر ہوئے، ان کے پاس بیٹھے اور بہت دیر تک بہت زیادہ شدت سے روتے رہے، اور فرمایا فاطمہ آپ جانتی ہیں مجھے اپنی بیٹیوں سے اور اپنے گھرانے اور اپنے بیٹوں سے زیادہ زندگی بھر آپ سے زیادہ محبت رہی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، مجھے اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اپنے بچوں سے زیادہ آپ کے اس خاندان سے محبت تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا، پھر وہ بھی روئیں، ثم رضیہ، پھر ان سے خوش ہوئیں۔ جب بیماری بڑھی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری اہلیہ بہت بیمار ہو گئی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو بھیجا۔ اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح سے جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، دوسرا ان سے ہوا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، پھر وہ تیسرا نکاح تھا جعفر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا تعلق تھا ان سے، تو وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ ہی کی بیوی رہوں۔ بڑے بڑے گہرے اور صحیح فکر کے مالک۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ ان کی ایک اہلیہ تھی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جوان لڑکی تھی، اور عربوں میں کیا مسئلہ تھا، نکاح اور طلاق بڑے آسان تھے۔ تو اس کے والدین نے قبیلے میں مجبور کیا کہ بیٹی دوسرا نکاح کرو، اس نے ساری زندگی گزار دی، کسی کی نہیں مانی اور نکاح نہیں کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نکاح کرتی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نکاح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے رشتہ نہیں ہوا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بن کے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں قیامت میں انہی کی بہو بن کے اٹھوں، میں اور کہیں شادی نہیں کروں۔ اس لیے محبتیں یہ چیزیں سکھاتی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی میں چاہتی ہوں جنت میں بھی، تو انہوں نے کہا معاویہ پیغام بھجوائیں گے میری وفات کے بعد، جو ان کی فراست تھی، فرمایا نہ کرنا شادی، پھر وہی ملیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پھر پیغام واقعی بھجوایا، انہوں نے نہ کر دی، ان کا میں نے علی سے کہا تھا کہ جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ آئی تھی یہ، اور ان سے کہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے بڑی حیا آتی ہے، جب میرا جنازہ اٹھے گا اور میں کفن میں لپٹی ہوئی ہوں گی تو لوگ دیکھیں گے، مجھے ان مردوں کی نظر سے بڑی حیا آتی ہے۔ یہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے۔ انہوں نے کہا یا انہوں نے کہا اسماء نے، بہرحال انہوں نے کہا ہم جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں ہم نے عیسائیوں کے ہاں دیکھا کہ میت کو اس پہ لٹاتے ہیں چارپائی پہ یا جنازہ جس طرح اٹھاتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سا چھجا سا بنا دیتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ اب بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، اب تو لوگ بھول ہی گئے، لیکن پہلے جو میتیں اٹھتی تھی نا، آج سے 40-50 سال پہلے، تو کئی مرتبہ اس پہ جنازے کی جو چارپائی ہوتی تھی اس کے اوپر ایک اور ڈھکن ڈال دیتے تھے۔ اب یہ صحیح بات ہے، اس کا ڈھکن ڈال دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیا؟ ان کا ہاں ہم نے وہاں دیکھا ہے، تو آپ کے انتقال کے بعد ایسے کر دیں گے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان کے ساتھ رہی ہیں، حتیٰ کہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور اسماء نے ہی غسل دیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پانی بھر بھر کے لاتے رہے اور دیتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا،
دن کو میرا جنازہ، مجھے حیات تھی۔ تو جب رات ہوئی تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ ہم اہل السنہ جو اس کے قائل ہیں نا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ جنازہ پڑھایا، دوسرے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ آیا ہے تو طے ہو گیا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے۔ مدینہ کا گورنر اور مروان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن نہیں کیا اور حسن کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور سے ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ستون تھا اس سے چمٹ کے دھاڑے مار کے روئے۔ انہوں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جس کے ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دیکھے ہیں، اور حسن ایسے اچھے اور حسن ایسے اچھے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن حکومت تھی بہرحال۔ جنازہ جب رکھا گیا ہے تو مدینہ منورہ کا گورنر پیچھے تھا، تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا لولا سنہ، اگر سنت یہ نہ ہوتی کہ حاکم جنازہ پڑھاتا ہے شہر کا امیر، تو میں تمہیں جنازہ بھائی کا نہ پڑھانے دیتا، میں خود پڑھاتا۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور گورنر کو کہا سنت اور طریقہ یہی ہے کہ شہر کا حاکم جنازہ پڑھائے گا، آپ پڑھائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے اہل سنہ کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھایا ہو، اور تاریخ میں بھی آتا ہے۔ امید ہے صحیح بخاری کی روایات ان کی تشریح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔